میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آج ہم اپنی اجتماع کا آغاز تلاوت کے قرآن سے کرتے ہیں۔ آپ سب تلاوت قرآن کو بغور سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ پہلے محمد سلمان جو ہے 2 اشعار پڑھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی غلام محمود بھائی پڑھیں گے۔ تو میں محمد سلمان بھائی باڑہ النور کو دعوت دیتا ہوں کہ 2 اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف گنگنانے سے پہلے آپ حضرات ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے محمد سلمان؟ ذرا اسکرین پہ تو آ جائے اپنا ویڈیو، آپ کا چہرہ بھی تو دیکھ لیں لوگ کون پڑھ رہے ہیں۔ وہ حضرت میں گاؤں پہ ہوں، ادھر اجالا کم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے شروع کیجیے۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، ہے نبوت ہے جلوہ جانانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، ہے نبوت ہے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں کھانا، میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، ہے جلوہ جانانا، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی جلوہ جانانا، میری رسالت ہے
عالم تیرا پروانہ جلوہ جانانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا دانا میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ نبوت ہے جلوہ جانانا. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے ہمارے سلمان بھائی. اب آئیے اور ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے ہمارے مداح رسول مبلغ سنی دعوت اسلامی سید غلام غوث نوری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا کر ہم سب کو تصور میں مدینے کی سیر کرائیں. غلام غوث بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں حضرت آ رہی ہے. آ رہی ہے. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں ایک نعت شریف گنگنانے جا رہا ہوں جس کو لکھا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی. جانتے ہیں شخصیت آج دیوبندی جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے پھرتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنے پیارے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. شاید کہ اگر کوئی دیوبندی سن لے تو شاید ان کو پتہ چل جائے گا کہ اپنا عقیدہ کیا تھا پہلے اور ہم کیا ہو گئے. خیر بہر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. چلے انشاءاللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا حاشیہ کلام 3 یا 4 اشعار میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد سرور بھی انشاءاللہ حاضر ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر تم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگا کیا آئے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سب مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رسول اللہ 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 رسول اللہ. ذرا چہرے سے پردے کو
اٹھاؤ یا رسول اللہ ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار اپنا تم دکھاؤ یا رسول اللہ 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 کروڑوں ہے منور سے میری آنکھوں کو نورانی کروڑوں ہے منور سے میری آنکھوں کو نورانی کروڑوں ہے منور سے میری آنکھوں کو نورانی مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ 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 مجھے بھی یاد رکھیو تمہارا امتی یاسی مجھے بھی یاد رکھیو تمہارا امتی یاسی مجھے بھی یاد رکھیو تمہارا امتی یاسی گنہگاروں کو جب تم بخشواؤ یا رسول اللہ 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 حبیب کبریا ہو تم امام الانبیاء ہو تم 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 ہمیں بہرے خدا حق سے پلاؤ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بسا کر اپنے دامے عشق میں امداد عاجز کو بسا کر اپنے دامے عشق میں امداد عاجز کو بسا کر اپنے دامے عشق میں امداد عاجز کو قسم قید دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ رسول اللہ کرو مقبول سنیدہ فتح اسلامی کو آقا کرو مقبول سنیدہ فتح اسلامی کو آقا کرو مقبول سنیدہ فتح اسلامی کو آقا کریں گے عرض یہ شاہ تمہارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ
सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बड़े ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल मकबूल वसल्लम गुनगुना रहे थे हमारे गुलाम मोज भाई। अब हमारे मेहमान सरोवर भाई हैं क्या? सरवर भाई हैं? तो मिलाता है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, आइए मैं कुछ अर्ज करने से पहले मैं आपको जिस तरीके से दरूद मुबारक पढ़ाऊं, आप भी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए इंशाअल्लाह बचल, हमारे यहाँ करंट नहीं है, हम सुल्तानुल हिंद ट्रस्ट के ऑफिस में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो साथी भी यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने इंशाअल्लाह जिस तरीके से मौजू दिया गया है कि बेनमाजी की सजाओं के मुतालिक, आइए थोड़ी सी गुफ्तगू करने से पहले दुरूद शरीफ के थोड़े से फजाइल में आपके सामने पेश कर दूं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना ये इतना बेहतरीन अमल है कि फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। अब आप सोचते होंगे कि ये तो मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके ताल्लुक से भी हम जानते हैं, और 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, इसके ताल्लुक से भी आप जानते हैं। अब आप ये सोचते होंगे दर्जात कैसे बुलंद होते हैं। अब आप देखिए, अगर कहीं पर आप निकल गए, अगर कोई आपको ना जानने वाला कोई आदमी आपको सलाम कर ले तो आप दिल में सोचने में पड़ जाते हैं कि इसने मुझे सलाम किया, ये तो मुझे जानता तक नहीं है। तो यहीं पर हिकमत है दुरूद शरीफ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दर्जात को बुलंद फरमा दिया कि आपको ना जानने वाला भी आपको देख करके सलाम करता है। आप इससे जान सकते हैं कि दर्जात हमारे कैसे बुलंद होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त माह ज़िक़ादा जिसके अंदर हमने कुर्बानी पेश कर दी, अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश कर दी, इसीलिए फरमाया गया कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व मामाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा गया कि कुर्बानी के अंदर जो हम पढ़ते हैं ज़बा करने से पहले कि हमारी नमाजें, हमारा माल, हमारी जानें सब कुछ अल्लाह के लिए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज अफजलुल इबादात में से है। अब आप देखें, दुनिया के बेशतर इलाके आज पानी के जद में हैं, इसलिए कि बरसात इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग अब पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला कभी बंदों के ऊपर पानी को बंद करके भी अजाब नाजिल फरमाता है, कभी पानी ज्यादा बरसा कर भी अजाब नाजिल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला के हम गजब को दावत दे रहे हैं, इसलिए कि आप देखिए, अगर कोई नमाज का पाबंद बन जाए तो वो कैसा भी तूफान आ जाए,
آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ دنیا کا طوفان کیا ہے. اللہ اکبر. یہ برسات کا پانی کیا چیز ہے، مگر طوفان نوح جو آیا تھا نا، وہ طوفان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیشتر جو علاقے آج ڈوبنے آ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے کہ برسات اتنی برس رہی ہے، پانی کی وجہ سے لوگ پریشان حال نظر آ رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں اس بڑھیا کے ایمان پر. اللہ اکبر. اس بڑھیا کا ایمان کتنا پختہ تھا. آئیے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے، اس وقت میں وہ بوڑھی خاتون آ کر کے کہتی ہے، اے نوح علیہ السلام، سنا ہے کہ طوفان آنے والا ہے. اللہ اکبر. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اگر طوفان آنے والا ہو تو مجھے بھی خبر کر دے کہ میں بھی آپ کی کشتی میں سوار ہو جاؤں گی. وہ ایمان لا چکی تھی حضرت نوح علیہ السلام پر. اس کے بعد نوح علیہ السلام کہتے ہیں، بوڑھی ماں ابھی کشتی تیار ہو رہی ہے، میں تمہیں بھی ساتھ میں لے لوں گا. اگر کشتی تیار ہو جائے، طوفان کا وقت قریب آ جائے. اللہ اکبر. اس کے بعد کشتی تیار ہو گئی. کشتی تیار ہونے کے بعد طوفان آنا شروع ہو گیا. تو جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے. اس کے بعد طوفان جو ہے وہ طوفان تباہی مچاتا رہا کہ سارے کے سارے گھر ڈوب گئے، یہاں تک کہ ساری دنیا میں پانی کھڑا ہوا تھا. ایسا ماحول تھا. جو کشتی پر سوار تھے وہی بچ گئے. نوح علیہ السلام کا جو بیٹا جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر کے اس نے کہا کہ مجھے آپ کا طوفان کچھ نہیں کر سکتا. تو طوفان نے اسے بھی ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ اس نے ایمان نہیں لایا تھا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں پہاڑ کی چوٹی پر اس بوڑھی خاتون کو چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، مگر وہ ایمان لا چکی تھی. ایمان کی حرارت اس کے اندر موجود تھی تو وہ کہہ کر کے چلی گئی، مگر طوفان تباہی مچاتا رہا. سارے کے سارے لوگ ڈوب کر کے غرق ہو گئے. اس کے بعد جتنے لوگ کشتی پر سوار تھے وہی لوگ دنیا میں بچے ہوئے تھے. مگر نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے اس بوڑھی خاتون سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اسے کشتی پر سوار کر لوں گا. تو اس کے بعد خیال آتا ہے جودی پہاڑی کے قریب جا کر کے جب کشتی ٹہرتی ہے تو آپ جیسے ہی طوفان کم ہوا تو آپ نیچے اتر کر کے اس بوڑھی خاتون کا حال دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محلات بہہ چکے تھے. بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں رہنے والے بہہ کر کے چلے گئے تھے، مگر وہ جو بوڑھی خاتون جس جھوپڑی میں رہتی تھی وہ جھوپڑی سلامت کھڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اس بوڑھی خاتون کے جھوپڑی کے قریب جا کر کے آواز دیتے ہیں، بوڑھی ماں کہاں ہو؟ تو جیسے ہی باہر نکلتی ہے وہ بوڑھی خاتون تو موسیٰ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی کیا طوفان آنے والا ہے؟ اللہ اکبر. نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں طوفان آیا بھی اور تباہی مچا کر کے چلا گیا، کیا تمہیں خبر نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. اب جب آپ سنیں اس ایمان والی خاتون کا، اللہ اکبر. وہ خاتون عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی میں تو نماز میں کھڑی ہوئی تھی، طوفان کب آیا اور کب چلا گیا مجھے کوئی خبر نہیں ہوئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے ماننا پڑے گا کہ کتنے بھی مصیبت کے طوفان آ جائے، اگر مومن نماز کا پابند بن جائے تو وہ طوفان جتنے بھی مصیبتوں کے آ جائے تو مومن کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی. آج ہر جگہ مسلمان پریشان حال اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جس نے سر جھکانا چھوڑ دیا تو ہر جگہ اس کا سر جھکتا ہوا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے نمازی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنا ذلیل ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک عورت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ارشاد فرماتی ہیں خاتون بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، میں نے بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے حمل ٹھہرا، جب اس کی وہ اولاد پیدا ہوئی تو میں نے اس اولاد کو گلا گھونٹ کر کے میں نے اس کا قتل کر دیا اور میں اسے دفن کر کے آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے بدبخت عورت تو یہاں سے نکل جا، کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ غم زدہ ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے وہ خاتون جیسے ہی پلٹ کر کے جا رہی تھی تو فوراً جبرائیل امین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ اس عورت نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس نے زنا بھی کیا اور جس سے اولاد پیدا ہوئی اس نے اس کا بھی قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا دنیا میں اس سے بھی بڑے گناہگار ہوں گے؟ آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ اس زانی عورت سے بھی بڑھ کر کے گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ اس نے قتل بھی کیا ہے، اس قاتلہ عورت سے بھی بڑھ کر کے کون گناہگار ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آنے والی امتوں کے اندر نماز فرض ہوگی، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے گا تو اس زانی اور قاتلہ عورت سے بھی بڑا گناہگار ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آپ بتائیے کتنی آسانی کے ساتھ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر وقت ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، معاذ اللہ اس طریقے سے ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ آئیے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک واقعہ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ تو عورت ہے، یہ تو انسان ہے، جس نے گناہ کیا اس سے بڑا گناہگار بے نمازی ہوگا، مگر جانور بھی کس طریقے سے بے نمازی سے ڈرتے ہیں آپ اندازہ لگا کے دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر جا رہے تھے تو سارے کے سارے جانور آ کر کے صف باندھ کر کے کھڑے ہو گئے اور ہر جانور اپنی اپنی آرزو اپنی اپنی تمنائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا۔ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ ہماری یہ عرضی کو پیش کر دیجئے، ہماری تمنا کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام جانوروں کی فریاد سنتے سنتے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کرتے ہیں، کلام کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کے دور کے اندر اتنے واقعات رونما ہوئے ہیں، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں والدین کے تعلق سے بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے کوہ طور پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، جن کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور شان یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ہماری اور ماں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو جذبہ یہ رکھے حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جذبہ محبت کیسا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا جذبہ کیسا تھا، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ
रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब भी अरनी, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब इरशाद फरमाता है, मूसा लन तरानी, तुम मुझे देख नहीं सकते। अल्लाह अकबर। 70,000 इजाबात से अल्लाह तबारक व तआला ने एक तजल्ली नाजिल फरमाई। उस तजल्ली के नूर के झलक को देख करके मूसा अलैहिस्सलाम, वो जलीलुल कद्र पैगंबर, आप बेहोश होकर के जमीन पर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद कोहे तूर को देखते हैं तो कोहे तूर जलकर के राख हो गया था। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपके आंखों के अंदर वो तपिश पैदा हो गई, वो आपके आंखों के अंदर वो चमक पैदा हो गई कि अगर कोई भी आपको डायरेक्ट अपनी आंखों से देख लेता तो उसकी आंखें चली जाती। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पर नकाब डाल करके घूमा करते। आप एक मर्तबा घर तशरीफ ले गए तो उसके बाद आपकी ज़ौजा कहती है, आप नकाब डाल करके घूम रहे हैं, वजह क्या है? तो इरशाद फरमाते, मैंने अल्लाह के नूर की तजल्ली को मैंने देखा है। अगर वो तजल्ली को अगर कोई देख ले तो उसकी आंखें चली जाएंगी। अल्लाह अकबर। शौक पैदा हुआ दिल के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत सफूरा के दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि मैं भी उस नूर को देखूं। अल्लाह अकबर। आज करती हैं, मैं देखना चाहती हूँ उस खुदा के नूर के जलवे को। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सफूरा तुम मुझे देख नहीं सकती, अगर तुम देख लोगी तो तुम्हारी आंखें चली जाएंगी। तो उसके बाद फिर अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर्दा उठाइए, मैं एक आंख बंद करती हूँ, दूसरे आंख से तजल्ली इलाही के आसार को देखना चाहती हूँ। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सोच लो आंखें चली जाएंगी, बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अर्ज करती हैं, मैं सिर्फ एक आंख से उस तजल्ली के आसार को देखना चाहती हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पर से नकाब उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा अपनी एक आंख पर हाथ रखती हैं, आंख बंद करती हैं, दूसरे आंख से मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में वो चमक देखती हैं तो आंखों की एक आंख की रोशनी चली गई। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने दूसरी आंख से भी उस नूर को देखना है, मेरा जी नहीं भरा है, मैं दूसरी आंख से भी देखना चाहती हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम मना फरमाते हैं, तुम्हारी दोनों आंखें चली जाएंगी, तुम अंधी हो जाओगी, सोच लो। अल्लाह अकबर। इसके बावजूद भी तजल्ली इलाही के आसार के जलवों को देखने के लिए बेताब थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा। अर्ज करती हैं, मैं दूसरी आंख से भी देखना चाहती हूँ। उसके बाद दूसरी आंख से हाथ उठा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में वो खुदा का नूर देखती हैं तो वो आंखें भी चली जाती हैं। अब दोनों आंखें चली गई, अब ज़ारो कतार रो रही थी, रो रही हैं। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मैंने पहले ही कहा था कि आंखों की रोशनी चली जाएगी, अब रोने से क्या फायदा है? अल्लाह अकबर। उस खातून का जवाब सुनो। अल्लाह एक नबी की बीवी है और अल्लाह तबारक व तआला के जलवे को देखने के बाद उनके अंदर जज्बा कैसा पैदा हुआ, आंखें चली गई, कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। अर्ज करती हैं, अल्लाह के नबी, मेरी दो आंखें चली गई, मैं इस पर रो नहीं रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ दो आंखें अता फरमाई हैं। अगर अल्लाह मुझे 1000 आंखें अता फरमाता तो मैं तजल्ली इलाही के आसार को देख करके सारी आंखें कुर्बान कर देती। अल्लाह अकबर। ये जज्बा था ख़वातीन इस्लाम के अंदर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे और जितने भी जानवर सफ बांध करके खड़े थे, सारे जानवरों की फरियाद के ताल्लुक से वापस लौटा दिया। सारे जानवर जाने लगे। आखिर में एक जानवर खड़ा हुआ था जिसे हम बुरा जानवर हम समझते हैं, बुरा जानवर हम कहते हैं, जिसे हम खिंजीर कहते हैं। वो जानवर खड़ा हुआ था। वो अर्ज करता है, ए अल्लाह के नबी,
کیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں میری عرضی پیش کر دی؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو تیری عرضی کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ وہ جانور نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ مجھے بھی لوگ پالنے لگے گھروں کے اندر، میری بھی غذا اچھی ہو جائے اور مجھے بھی لوگ گھروں کے اندر پالے، میری تمنا یہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، تجھے لوگ گھر میں پالیں گے، تجھ سے محبت بھی کریں گے اور تیری غذا بھی اچھی ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تجھے کل بروز قیامت بے نمازی کے صف میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو وہ جانور کہتا ہے کہ میری غذا اچھی نہیں ہے، مجھے یہ بھی پسند ہے، منظور ہے، اور مجھے لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھے یہ بھی منظور ہے، اور مجھے گھروں میں لوگ پالتے نہیں ہیں، مجھے یہ بھی منظور ہے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں قیامت کے دن بے نمازی کے صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسے ہم برا جانور کہتے ہیں، وہ بے نمازی کے صف میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بتائیے کہ بے نمازی کتنا بڑا گناہگار ہے، اللہ اکبر، کتنا منحوس والا شخص ہے جو بے نمازی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، بے نمازی اتنا نحوست والا ہوتا ہے، فرماتے ہیں ایک اللہ کے برگزیدہ ولی دریائے شعور کے اندر آپ کشتی پر سفر فرما رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی مچھلیاں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کیا ماجرا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ ایک بے نمازی کا گزر دریا کے قریب سے ہوا، جب اسے پیاس لگی تو اس نے دریا سے پانی اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا، جب اسے کھارا پن محسوس ہوا تو اس نے دوبارہ اپنے منہ سے پانی دریا میں تھوک دیا، جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے 40 سال سے اس دریا کے اندر قحط ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی مچھلیاں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ غور کر کے دیکھیں بے نمازی کتنا بڑا نحوست والا ہے۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نحوست والا بے نمازی ہوتا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں اس بستی کے اندر الحمدللہ اتنی نہریں بہ رہی ہیں اور اتنی سر و شاداب ہے اور اتنے پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، ہری بھری بستی ہے جس کے اندر اطمینان و سکون کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہنچے اس بستی کے اندر کہ سارے لوگوں نے مل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خدمت کی، بڑی مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے رخصت ہو گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اسی بستی کے قریب سے آپ کا جب گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں ساری کی ساری بستی کھنڈروں میں تبدیل ہو گئی ہے، ساری نہریں سوکھ گئی ہیں، پیڑ پودے سوکھ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ابھی تھوڑے دنوں پہلے اس بستی کے قریب سے پہنچا، یہ بستی کے لوگ بڑے خوشحال نظر آ رہے تھے، نہریں بہ رہی تھی اور پیڑ پودے بہترین انداز میں تھے، مگر ساری کی ساری بستیاں ویران ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ اس بستی کے قریب سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا، جب اس بے نمازی نے وہاں کی نہر سے اٹھا کر کے اس نے اپنا چہرہ دھو لیا اور اس کا پانی اس نہر میں پڑ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسندیدہ گزرا اس کا یہ عمل کہ اللہ نے اس وہاں کی نہروں کو خشک کر دیا اور ساری کی ساری بستیاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں سے چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے اور سارے کی ساری بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں ایک بے نمازی صرف چہرہ دھو لے، اس پانی کو نہر میں پڑ جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری بستی والوں پر عذاب نازل کر دے، ساری کی ساری بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے، تو وہ بے نمازی کتنا نحوست والا ہو سکتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے واقعات ہیں کہ بے نمازی اتنا بڑا گناہگار ہے۔ فرماتے ہیں کفر اور مسلمان کے درمیان میں صرف ایک دیوار آڑ ہے، وہ نماز کی دیوار ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے اس دیوار کو گرا دیا، اور فرماتے ہیں کہ وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ بیشتر صحابہ کرام کسی عمل کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، مگر تاریک صلاۃ جو ہے نماز چھوڑنے والے کو بے شمار صحابہ کرام کافر کہتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ صحابہ اللہ اکبر جو بے نمازی کو کافر کہے، تو بتائیے کہ کافر مسلمان ہونے کے باوجود اگر کوئی نماز چھوڑے تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔